بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ ملک کے اندر دو لفظ ایسے ہیں جو 95% تقریباً جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ سے سننا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو غلطی یہ والی کسی نے نہ بتائی ہو سکتا ہے بتائی بھی ہو، بہرحال سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ۔ اچھا جی، اب یہ سٹارٹ کر لیے تو تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں۔ قاف الف زبر قا، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ اس زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف دو نقطوں والا پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے لام واو پشلو، یہاں واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، یہ واو مدہ ہوگا۔ لام واو پشلو، قالو بلا قد جا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا دو نقطوں والا۔ آگے دال ہے ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قد قد، اب اس کو اگر قد جا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، آواز رکنی نہیں چاہیے۔ قد جا قد، یہ قلقلہ دال میں لازمی آنا چاہیے۔ قد جاءنا، اب جیم کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو بولتے ہیں مد متصل۔ عام طور پہ جو تجوید کو نہیں جانتے گاؤں دیہات میں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بڑی مد ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے، 3 سے 4 الف ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، آگے ہے انا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا حمزہ، یہ اوریجنل شکل میں حمزہ ہے، اور حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اوریجنل شکل میں اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں آتا ہے۔ یہ بار بار باتیں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک نئی بات ہے، وہ سمجھنے والی ہے۔ یہ حمزہ اوریجنل شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجنل شکل کے بعد حمزہ جو اوریجنل شکل میں ہے، اس کے بعد جو نون آ رہا ہے، نون کے آگے الف آ رہا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے جو آپ کو بات بتانے والا ہوں نا وہ اس کے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا جی، یہ حمزہ اوریجنل ہے، آگے حمزہ اوریجنل کے بعد نون کے آگے الف آ رہا ہے، تو یہ الف کیا کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ کیسے؟ انا نذیر، انا نذیر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ الف جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سورہ ملک کے اندر 2 جگہوں پہ اس طرح کا جو ہے وہ آتا ہے۔ اچھا، کیسے پڑھیں گے؟ جا انا نذیر فکذبنا، اب اس کو فکذبنا نہیں پڑھنا، ذال کے اوپر شد ہے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شین کے بعد حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقف نہیں کریں گے، بعض اوقات آپ کے پاس سانس اتنا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری آیت پڑھ لیں، اتنا میرے پاس سانس ہے، تو اس صورت میں یہاں پر پہلے حمزہ 2 زیر ان آئے گا، شیئن، پھر آگے دوسری دفعہ پھر ان آ رہا ہے، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ ان ہے۔ اس چیز کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ کیسے؟ بعض اوقات لوگ پہلا ان بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسرا لاسٹ والا بھی پڑھ لیتے ہیں، بیچ میں جو دوسرا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ من شیء ان انتم، پہلا ان جو ہے اس پہ غنہ نہیں ہے، اس پہ بھی، اس پہ دوسرے پہ بھی، اور جو لاسٹ والا ان ہے اس پہ غنہ ہے، جو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پہ حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے،
تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا کا غنہ ہوگا، نون ساکن کا اخفا۔ اچھا جی، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اچھا، اس آیت کے اندر یہ والی بات جو تھی سمجھانے والی وہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں نا، وہ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، وہ جو لفظ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، وہ سمجھیں۔ یہ دونوں کیونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ کہیں یہ نہ ہو کنفیوژن ہو جائے، پہلے یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، وہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چلیں جی، نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں۔ اب یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ اچھا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قاف دو نقطوں والا ہے، پر پڑا جائے گا، لام میں قلقلہ نہیں کرنا، قل نہیں کرنا، قل انما حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ایک الف کی مقدار یہاں پر جو ہے وہ غنہ کریں گے، میم لام زبر مل، انما عین لام زیر عل، انما العلم عند اللہ۔ یہاں پر عین کو ایسے نہیں پڑھنا عند اللہ، عین کے نیچے زیر ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ عین زیر عی، نون کے ساتھ ملائیں گے تو عین نون زیر عین، نون پہ غنہ ہو رہا ہے حرف اخفا کا، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اب آگے جو اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کا لام پر پڑ جاتا ہے، یہ بات آپ کو پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو عند اللہ، عند اللہ، اب یہاں پر وقف کر رہے ہیں، یہ صاد آ رہا ہے، وقف کرنا چاہتے ہیں صاد پہ تو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سانس ہے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے یہ بات سمجھنے والی جو غلطی آپ کو میں سمجھانے والا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اچھا، یہ والا جو لفظ ہے پہلے جو ہم نے پیج پہ پڑھا تھا، پہلے جو آپ کو میں نے بتایا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ انا، اور یہ بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ انا لکھا ہوا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے ابھی، اس کو انا ہی پڑھ رہے ہوں گے، نون الف زبر نا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے۔ وہاں پر جو فرسٹ پیج پہ آپ کو میں نے بتایا تھا، وہاں کیا تھا؟ حمزہ اوریجنل تھا، عین کی شکل کی طرح اوریجنل اس کی شکل تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر حمزہ کیا ہے؟ اوریجنل نہیں ہے، یہاں پر حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، الف کی شکل میں حمزہ ہے۔ اب اس کے آگے جو نون آ رہا ہے اور نون کے آگے جو یہ الف آ رہا ہے، اکثر لوگ تو یہ الف پڑھ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا نذیر مبین، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ یہاں پر نون کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، لمبا نہیں کریں گے، یعنی جیسے لکھا ہوا ہے الف۔ اب ناظرہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ آگے الف لکھا ہوا ہے تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، لیکن الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جائے گا، اس الف کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ انا نذیرم، انا نذیرم نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے انا تو غلط ہو جائے گا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ انا نذیرم مبین، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔
یہ والی غلطی جو لاسٹ میں آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہیں سے سنی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں سنی، کسی نے آپ کو نہیں بتائی، کسی قاری صاحب نے، جن کو پتہ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں پتہ، نہیں جانتے اس چیز کو، اس غلطی کو، وہ جلدی سے ٹھیک کر لیں، دوبارہ یہ غلطی نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ کے جتنے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ان کو شیئر کریں، لنک کے ذریعے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ لنک شیئر کریں۔ جتنے لوگ آگے دیکھتے جائیں گے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، وہ پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں کو آپ لنک بھیجیں گے اور وہ پڑھیں گے، ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، میں پڑھا رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ، گھر میں بیٹھ کے یہ کام کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے کریں، اپنی، اگر آپ لوگ کی بہن بھائی کو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کام کریں، لوگوں کو شیئر کریں، لوگوں کو فورس کریں کہ یہ والی غلطی جو ہے، اگر آپ لوگ یہاں پہ غلط پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کریں۔